یا بعض جگہ پر بشیر کہا گیا، خوشخبری سنانے والا، اللہ کی طرف سے مومن مسلمانوں کو انعام اور کامیابی کی خبر دینے والا، فتح اور نصرت کی خبر دینے والا، مبشرا، یا بعض جگہ پر کہا بشیرا، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ تو قرآن مجید میں بعض خوش نصیب لوگوں کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور احادیث نبویہ کے اندر بھی کئی لوگوں کو بشارت ہے، خوش نصیب لوگوں کو۔ اب وہ بشارتیں کن لوگوں کے لیے، کن خوش نصیب لوگوں کے لیے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انہوں نے کیے، فرمایا طوبی لہم، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں پہ دو شرطیں لگائی ہیں اللہ نے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو رب کی ذات پر ایمان لانے والے، نبی کی نبوت پہ ایمان لانے والے، قیامت پر ایمان لانے والے، سارے نبیوں پر ایمان لانے والے، ساری کتابوں پر ایمان لانے والے، اور بعد الموت، پھر دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، اس پر ایمان لانے والے، یہ ایمانیات ہیں۔ یہاں سے کہا آمن، ایمان لایا، جنہوں نے ایمان لایا، تو مراد اس میں تمام ایمانیات آیا، اور صرف ایمان نہیں لائے، آمن صرف ماننا، فرمایا صرف مانتے نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل بھی انہوں نے کیے، اپنے عمل کے ذریعے اس ایمان کا اظہار بھی انہوں نے کیا، صرف زبانی ایمان نہیں لایا، نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، حج کے ذریعے نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اپنی زندگی کو اللہ کی منشا کے مطابق، نبی کی رسالت کے مطابق، نبی کے قول اور عمل اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں عملی طور پر ایمان۔ ایک دوسرا زبانی کلامی ایمان لانے والے، اور دوسرا اپنے عمل کے ذریعے اس ایمان کا اظہار بھی کرتے رہے۔ یہ کیسا ایمان ہوا کہ نام ایمان تو لاتا ہے اللہ پر، اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، نبی کو تو مانتا ہے، نبی کی نہیں مانتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، نبی کے حکموں اور سنتوں کو نہیں مانتا۔ یہ کیسا ایماندار؟ اس لیے تو کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں کیا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبانی ایمان نہیں بلکہ اپنے عمل سے اظہار بھی کرو، اور قیامت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاتی علی الناس
زمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے کہ صرف زبانی کلامی ایماندار رہ جائیں گے، صرف زبان سے دعویٰ کرنے والے ایماندار رہ جائیں گے، بس عمل والے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ آج ہی دور ہے، آپ دیکھیں، اس لیے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اللہ یہ دو لوگ کون سے؟ فرمایا طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، طوبی خوشخبری ہے، اور صرف خوشخبری نہیں، ورنہ بشارت کا لفظ عربی زبان میں آتا تھا، یہاں بات طوبی، اور مفسرین نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ فرح لہم تقر بہ اعینہم، فرمایا ایسی خوشی، ایسا اطمینان جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری دی، ایسی خوشخبری دی کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ایسی خوشخبری کو طوبی کہتی۔ اور بعد نے کہا الحسنی لہم، ان کے لیے پاکیزہ اجر و ثواب ہے، پاکیزہ اجر و ثواب۔ اور بعد نے کہا طوبی سے مراد خیر لہم، وہ اللہ کی طرف سے خیر کی توفیق ہے، اللہ خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مختلف معنی کی، اور ایک مفسرین ابن جریر نے لکھا ہے کہ طوبی سے کیا مراد ہے، اور ایک روایت بھی لکھی ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی شجرۃ فی الجنۃ مسیرتھا مئۃ عام ثیاب اہل الجنۃ تخرج من اکمامہا، کہ طوبی جنت کے اندر ایک درخت ہے، 100 سال کی مسافت والا درخت، 100 سال اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ طوبی وہ درخت ہے، اور یہ ایسا درخت ہے کہ ثیاب اہل الجنہ، کہ اس کے خوشوں سے جنتیوں کا لباس بنایا جائے گا۔ آج کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے یہ تو فلاں درخت سے بنا ہوا یہ کپڑا ہے، قیمتی کپڑا ہے، بعض ریشم کا لباس پہنتے ہیں، قیمتی ترین لباس۔ ہمارے ایسا درخت ہے کہ جس سے جنتیوں کے کپڑے بنتے ہیں۔ فرمایا طوبی لہم، یہ کن لوگوں کے لیے طوبی؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ نہیں کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی انہوں نے کیے، ان کے لیے طوبی اور حسن و مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کے یہاں، بہترین ٹھکانہ جنت کی صورت میں۔ ایک صحابیہ میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ
لوگ آپ کی محفل میں جو بیٹھنے والے ہیں، کون سے لوگ جو بیٹھے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآ من رآنی، فرمایا خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری صحبت پائی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میری صحبت پائی ہے، میری محفل پائی ہے ایمان کی صورت کے اندر، اور میرے صحابہ کی صحبت پائی ہے، ان لوگوں کے لیے طوبی ہے، کامیابی ہے۔ اور ایک اور صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتلائیے کہ من رآکا، جس نے آپ کو دیکھا اور فآمن بکا، اور آپ پر ایمان بھی لے آیا، وصدقا، اور آپ کی تصدیق بھی کی ہے، واتبعک ما زالہ، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع بھی کی، تو ما زالہ، اس کے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لہ، ان لوگوں کے لیے بھی کامیابی ہے، کامیابی ہے جو میری صحبت پائے ایمان کی حالت میں، اور ایمان بھی لایا، اتباع بھی کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے طوبی ہے، کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، دل کو ٹھنڈا کرنے والی کامیابی، یا جنت کے اندر وہ درخت ہے ان لوگوں کے لیے جس سے جنتیوں کا لباس بنتا ہے، تو طوبی ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر وہ پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت من آمن بکا وصدقا واتبعک ولم یرکا، لیکن کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، ہم اور آپ لوگ، اور آپ کی تصدیق بھی کی، آپ ایمان بھی لے آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کریں، ان کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لہ، طوبی لہ، طوبی لہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے، پھر کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے، پھر کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا، میرے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی میں مجھ پر ایمان لائے، میری سنتوں کی اتباع کرتے رہے، میری سنتوں کو اپناتے رہے، میری زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالتے رہے، تصدیق بھی کرتے رہے۔ 3 مرتبہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبی لہ، طوبی لہ، طوبی لہ، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ گویا یہ آپ اور ہم کو کہا جا رہا ہے، یہ کامیابی خاص انعام کے لیے اللہ نے امت محمدی کے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کے لیے خوشخبری خاص طور پر۔ آج پرفتن دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا کتنا مشکل ہے، فساد کا دور ہے، 1000 بار انسان سوچتا ہے کہ سنتوں پہ عمل کر دیا تو لوگ باتیں کریں، فرمایا اس وقت جب فساد کا دور ہوگا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فساد کے دور میں ایک سنت کو ادا کرے گا
یہ 100 شہید کس دور کے شہید مراد ہے؟ فرمایا صحابہ، یہ آپ کے دور کے شہید مراد ہے. 100 شہیدوں کا ذکر. تو توبہ ہے کامیابی ہے. ہم عرض کر رہے تھے کہ کامیابی خوشخبری اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں توبہ. بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ کسی بادشاہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری مل جائے آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں. آپ کسی بادشاہ وزیر کی طرف سے کوئی گارنٹی مل جائے آپ کو کہ آپ کی حفاظت کی گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کے جان اور مال کی ہم حفاظت کریں گے، آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے جب گارنٹی مل رہی ہے پھر بھی ہمیں اطمینان دیا، پھر بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ دین پہ کوئی یقین ہی نہیں آتا. نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام ابتدائی دنوں میں بڑا اجنبی تھا، غریب تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ان قریب اسی کی طرف پھر دوبارہ لوٹنے والا ہے، اجنبیت کی طرف پھر دوبارہ چلو گا. اور فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، فرمایا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جب اسلام غریب ہو جائے گا تو اس کی مدد کرنے والے ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اب یہ حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی اللہ بھی توفیق نصیب فرمائے کہ اسلام ابتدائی دنوں میں غریب تھا. اب غریبی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو فقر و فاقے کا شکار ہے، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں. حالانکہ عربی زبان کے اندر غریب کہتے ہیں اجنبی کو، ایسا اجنبی کہ کسی محلے میں آ جائے اور لوگ اسے پہچانتے نہ ہو یہ کون آدمی آ گیا. کس کا مہمان ہے؟ غریب ہے. عربی زبان اس کو غریب کہتے ہیں، اجنبی. غریب اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اسلام ابتدائی دور میں بھی غریب تھا، اس کے پاس مال و زر نہیں تھا، اور اسلام پھر ایک دور میں آئے گا کہ پھر غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، مسکین ہو جائے گا. تو غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں. اب حدیث کو سمجھنا ذرا آسان. فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، لوگ اسلام کو پہچانتے نہیں تھے. یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرک بھی تھے، ملت ابراہیمی کو ماننے والے تھے، لیکن اسلام کا نام و نشان نہیں تھا ابتدا میں. اور فرمایا سیعود کما بدأ، ان قریب اسلام اجنبی ہو جائے گا. آج وہ دور ہے، اسلام کا نام لینے والے تو آپ کو ملیں گے لیکن عملی اسلام آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہ ہماری معیشت میں اسلام نظر آتا ہے، نہ ہماری عبادات میں اسلام نظر آتا ہے، نہ ہماری معیشت میں اسلام نظر آتا ہے، نہ ہماری سیاست میں اسلام نظر آتا ہے، نہ ہماری عدالتوں میں انصاف نظر آتا ہے. آج اسلام غریب نظر آتا ہے. نہ ہماری خمیروں میں اسلام ہے، نہ ہماری شادیوں میں اسلام ہے، نہ ہماری زندگیوں میں اسلام ہے. آج اسلام غریب ہے. نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی بربلا ہے، اکثریت ہے. لوگوں کو ٹائم ہی نہیں، دین سیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ نے ہمارے ہاتھ میں وہ چیز دے دی ہے کہ سارا وقت ہمارا اسی موبائل میں گزرتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کسی کے. یہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آ جاتے ہیں،
نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا، ورنہ بعض لوگوں کے پاس کس کے لیے ٹائم ہے؟ آج اسلام غریب ہے، یعنی اجنبی ہے، اور اسلام کا نام لینے والے بہت کم ہیں۔ زبانی کلامی میں اسلام آپ کو نظر آئے گا، کتابوں میں نظر آئے گا، احادیث میں نظر آئے گا، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ تو مکتوبوں میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنی زندگیوں کے اندر بھی اسلام کی تعارف ہمیں کروانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو اسلام کا تعارف